اور مزید فرمایا وحلائل ابنائکم، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہو، تو سسر جو ہے وہ بہو جو ہے وہ سسر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے۔ تو جب یہ اس کو سحری رشتے کہتے ہیں کہ سسرالی رشتوں کی وجہ سے یہ حرمتیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو ایک چیز اس میں یاد رکھنے کی ہے کہ ایک تو نسب کی حرمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نسب کی وجہ سے پہلے نسبی رشتے ذکر فرمائے کہ تمہاری مائیں حرام ہیں، بیٹیاں، بہنیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، خالہ، پھوپھی، یہ سارے نسب کے بلڈ ریلیشنز ہیں، یہ نسب کے اللہ تعالیٰ نے رشتے ذکر فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رضاعت کے دودھ کے رشتے ذکر فرمائے، اور اس کے بعد یہ سسرالی رشتے کے نکاح کی وجہ سے بھی حرمتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا تو اس کی ساس اور اوپر کی جتنی بھی اس کی مائیں ہیں سب اس پر حرام ہو گئی۔ تو یہ جو حرمتیں پیدا ہو رہی ہیں، اسی طرح بہو جو ہے وہ سسر پر حرام ہو گئی۔ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا تو اب اس کا باپ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ نکاح کی وجہ سے جو سسرالی رشتوں کی وجہ سے حرمتیں پیدا ہوتی ہیں، یہ بھی ابدی حرمتیں ہوتی ہیں۔ تو ابدی حرمتیں گویا کہ تین طرح کی ہو گئیں، ایک بلڈ ریلیشن کی وجہ سے، دوسرا دودھ کے رشتوں کی وجہ سے، اور تیسرا یہ سسرالی رشتوں کی وجہ سے۔ اس لیے اس میں یہ بھی بات واضح ہو جائے گی کہ اگر یہ اس کے محرم ہیں، پھر یہ جب ہمیشہ کے لیے جس سے نکاح حرام ہوتا ہے تو یہ اس کے محارم میں ہوتے ہیں، اور اگر کوئی عورت اس کے ساتھ عمرہ حج وغیرہ پہ کسی سفر پر جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی بہو سسر کے ساتھ عمرے یا حج پہ جا سکتی ہے، تو جا سکتی ہے، کیونکہ ان کے درمیان ابدی حرمت ہے۔ جب ہمیشہ نکاح نہیں ہو سکتا تو پھر یہ محرم ہوتے ہیں اور جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی کہے کہ بھئی ساس اور داماد جا سکتے ہیں، تو بالکل جا سکتے ہیں کہ ان کے درمیان ابدی حرمت ہے۔ تو ساس اور داماد جو ہے وہ جا سکتے ہیں، یعنی بیٹی بھی جا رہی ہے شوہر کے ساتھ اور ساس جانا چاہتی ہے، اس کا کوئی محرم نہیں ہے، تو یہ داماد جو ہے اس کا محرم ہے اور یہ اس کے ساتھ بالکل جا سکتی ہے۔